الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائیں سرکار امام سما. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھے محمد وعلی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجالس میں موضوع کیا رکھا جائے کیونکہ ابھی 5 مجالس جناح کالونی میں پڑھ چکے. کافی مومنین وہاں بھی موجود تھے. تو اس سال جو سب سے بڑا ایشو رہا وہ زیارت عاشورہ کا رہا. تو انشاءاللہ 5 دن مقامات زیارت عاشورہ پہ گفتگو ہوگی کہ معصومین کا فرمان ہے کہ اس سے مصدقہ زیارت ہمارے پاس نہیں ہے. زیارتیں بہت ہیں شیعوں کے پاس، کمیل ہے، ندبہ ہے، عرفہ ہے، وارثہ ہے، لیکن زیارت عاشورہ میں جتنی بڑی دعائیں ہم کرتے ہیں اتنی بڑی دعائیں کسی بھی زیارت میں نہیں. کہ زیارت عاشورہ میں جو تم خدا سے مانگتے ہو فرماتے ہیں یہ جرت ہم کر نہیں سکتے تھے
کہ اللہ سے ایسی چیز بھی مانگیں. یہ جرت ہمارے امام نے ہمیں دی کہ اللہ سے یہ مانگو. کہ مثلا ایک جملہ ہے کہ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد. کئی اوقات ہماری زندگی میں یہ لمحات آتے ہیں ہم کہتے کچھ ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں. جیسے ابھی مجھے ممبر پہ بلایا گیا اور اظہار ادب ہے، لوگوں کی محبت ہے کہ علامہ عارف کاظمی آپ کے سامنے آئیں گے. حالانکہ میں علامہ ہوں ہی نہیں. ہمیں لفظ ہم ادا کرتے ہیں لیکن لفظ کی معنی ہمیں نہیں پتا. علامہ علمی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے جس نے کم از کم 100 کتابیں لکھی ہوں. خمینی کتنے بڑے عالم تھے لیکن کسی نے آج تک انہیں علامہ نہیں کہا. تفسیر میزان کے لکھنے والے ان کو کہا علامہ طباطبائی، علامہ مجلسی. شیخ مفید کو بھی شیخ مفید کہا، علامہ مفید آج تک کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم لفظ ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں لفظوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہی زیارت عاشورہ اپنے گھر میں روزانہ مومن پڑھتا ہے لیکن آج تک اس نے یہ نہیں سوچا میں زیارت عاشورہ میں خدا سے مانگ کیا رہا ہوں. اور جو اللہ سے مانگ رہا ہے اگر اس ایک دعا پر بھی اگر بندہ عمل کر لے تو یہ زیارت عاشورہ اسے وہ کچھ دے سکتی ہے جس کا تصور اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. پورا مفاتیح الجنان اٹھائیے، کسی بھی آپ کی زیارت یا دعا میں اتنی بڑی دعائیں نہیں ہیں. 18 مقامات 5 دن میں جتنے بتا سکوں گا بتاؤں گا. 18 مقامات ہیں زیارت عاشورہ میں. مثال کے طور پہ مومن دعا کرتا اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد. اے خدا مجھے وہ حیات عطا کر، وہ زندگی عطا کر جو زندگی تم نے محمد اور آل محمد کو دی. بتاؤ اس سے بڑی دعا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے جملے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اے خدا میری حیات، میری گھڑیاں، میری زندگی، میرے لمحے ایسے بنا جیسے علی کے لمحے ہوتے تھے. اس سے بڑی دعا حیدری، اس سے بڑی دعا کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ حیات اہل بیت مجھے عطا کر، زندگی اہل بیت مجھے عطا کر. دوسرا جملہ وَمَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد. اے خدا مجھے موت بھی ایسے دے، جب پیدا ہوا زندگی ایسے دے جیسے محمد اور آل محمد کی زندگی تھی. وَمَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد. اے خدا مجھے موت بھی ایسے دے جیسے تم نے محمد اور آل محمد کو دی. یعنی یہ دعا دعائے شہادت ہے. اے خدا مجھے حسین جیسی شہادت دے، مجھے علی جیسی شہادت دے. میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا، رکشے پہ ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہوا تھا کہ اے موت تب آنا جب میں سجدے میں رہوں. بہت پیارا جملہ اس نے لکھا تھا، اے موت تب آنا جب میں سجدے میں رہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں مزہ آئے. کہا وہ مماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدا مجھے موت بھی ایسے دینا جیسے تو نے محمد اور آل محمد کو دی. پہلی دعا یعنی حیات محمد، اس پہ گفتگو ڈیٹیل میں کروں گا کہ اہل بیت کی حیات کیا تھی. پھر دوسری دعا ممات محمد اور آل محمد، ان کی ممات کیا تھی. پھر یہ جملہ مومن اپنی ہر دعا میں پڑھتا ہے، جملہ ادا تو کر رہا ہے لیکن تو جملے کے مفہوم کو سمجھ کہ انی سلم لمن سالمکم. سلم کا مطلب کیا ہے؟ اے خدا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس نے آل محمد سے محبت کی. اب اس میں کیٹیگری شیعہ کی نہیں ہے، اس میں کیٹیگری غیر مسلم کی بھی نہیں ہے. یعنی میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں محمد کی محبت ہے، آل محمد کی محبت ہے. آج کل شیعہ طارق جمیل سے بڑی محبت کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارا مولوی تو نہیں ہے لیکن جب سے اس نے علی کو مولا کہا ہم نے اس کو مولا ہی سمجھ لیا. اسرار کے ارتگار پہ بولا فقط علی، عزت سمال
ماشاءاللہ. بہت سے لوگ ہیں مولا فقط علی. یہ مقام سلم ہے کہ انی سلمون لمن سالمک. میرے دل میں ہر اس کی محبت ہے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. تو میں لوگوں کے چہروں کو دیکھنے سے پہلے ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں. میرے لیے معیار محبت کون بنا؟ اہل بیت. اگلا جملہ وحرب لمن حاربکم. میری جنگ اس سے نہیں جس کی مجھ سے جنگ نہیں. میری جنگ اس سے نہیں جس نے میرا مال کھایا نہیں. میری جنگ اس سے ہے جس کی جنگ علی اور اولاد علی سے ہے. میں مقام حرب پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، مقام جنگ پہ. یعنی دو عقیدے بنے کہ انسان دنیا میں محبت اس سے کرنا جس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہو، اور دنیا میں نفرت بھی اس سے کرنا جس کے دل میں محمد اور آل محمد کی نفرت ہو. معیار محبت تیری محبت نہیں ہے، معیار محبت ذات علی اور اولاد علی ہے. معیار نفرت بھی تیری ذات نہیں ہے، معیار نفرت بھی اولاد علی اور علی ہے. تمہیں یہ دیکھنا ہے. پھر آگے بڑھتے ہو، پھر دعا کرتے ہو. دیکھیں اللہم اللہم کتنا اس دعا میں ہے. ایک ہے زیارت وارثہ، ایک ہے زیارت عاشورہ. زیارت وارثہ میں کیا ہے؟ قرآن میں خدا نے دو شجروں کا ذکر کیا. ایک شجرے کو شجر ملعونہ کہا، لانتی شجرہ. یہ قرآن کے جملے ہیں، کل پڑھوں گا، یہ آیتیں پڑھوں گا. ایک شجرہ جس کو شجر ملعونہ کہا. کون سا شجرہ؟ جو لانتی شجرہ ہے. حسین لعنت کرے تو مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ لعنت کرے تو یہ چپ کیوں ہے؟ لعنت سے تو شیعہ نہیں مڑے گا، کیونکہ 42 ٹائم اللہ نے قرآن میں خود لعنت بھیجی ہے. لعنت اگر برا کام ہوتا تو خدا خود کبھی نہ بھیجتا. تو ایک شجرہ شجر ملعونہ قرآن میں ہے. اور سورہ نور میں ایک مبارک شجرے کا ذکر ہوا جس کو لقب دیا گیا شجرۃ زیتونیہ. کون سا شجرہ؟ زیتونیہ ہے. ایک شیشی ہے، اس شیشی کے اندر دو مصباح ہیں، دو نور ہیں، ایک زجاجہ ہے. آج تک کوئی بھی مفسر غیر شیعہ اس کی تفسیر نہیں کر سکا. کیسے کرتے جب دامن اہل بیت تھا ہی نہیں ہاتھوں میں. اللہ نے جان بوجھ کے کچھ آیتیں محکم رکھی، کچھ متشابہ رکھی. کسی کے پاس بھی چلے جائیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ایک شیشی ہے، شیشی میں دو نور ہیں، نور کے بعد نور ہے. یہ شیشی نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بلکہ زیتونیہ ہے. میں نے مشہور ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا بھائی تم سے اگر کوئی پیسے لے اور تم کہو کہ واپس کروں گا، اور وہ تجھے کہے قسم کھا. میں نے کہا کبھی آلو کی قسم کھاؤ گے؟ کبھی ٹماٹر کی قسم کھاؤ گے؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. قسم کھانے میں کیا ہے؟ کہہ دو مجھے قسم ہے 1 گلاس آف واٹر کی، وہ کہے گا اس کو دینا ہی نہیں ہے. مجھے قسم ہے آلو کی اور ٹماٹر کی، کہ نہیں دینا. تجھے بھی خدا نے عقل دی ہے، تو اس کی قسم کھاتا ہے جو چیز بڑی ہو. یا تو قسم اللہ کی کھاتا ہے، یا تو قسم محمد کی کھاتا ہے، یا محمد کے یاروں کی. جو تیری نگاہ میں عظیم ہے تو ان کی قسمیں کھاتا ہے. جب خدا نے تجھے عقل دی ہے کہ جب قسم کھا تو کسی بڑی چیز کی قسم کھا، سبزیوں اور گوشتوں کی قسم نہ کھا. پھر سمجھ نہیں آتی تجھے اتنی عقل ہے تو خدا کیوں قسم کھا کے کہہ رہا ہے والتین والزیتون؟ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. تو مفسر ڈھونڈنے لگا خدا نے زیتون کی قسم کیوں کھائی. کہا اگر قسم کھائی آج کے بعد میں اولیو آئل یوز کروں گا. واہ جی، تیل تو سرسوں کا بھی ہے، کوکونٹ کا بھی ہے، تو اولیو کی یوز کر کے خدا نے قسم کھائی ہے. تو جس طرح اولیو کو خدا نے بنایا اسی طرح سرسوں کو بھی خدا نے بنایا. انجیر کی قسم، انجیر کو بھی خدا نے بنایا تو انگور کو بھی خدا نے بنایا. تو مسلمان اگر صرف ظاہر قرآن تک باقی رہے گا اسے انجیر ہی ملے گا، اسے اولیو آئل اور زیتون ہی ملے گا جو بازاروں میں دستیاب ہے. پیسے لے کر جا تجھے مل جائے گا.
اگر تو ظاہر تک باقی رہا تجھے ظاہر ملے گا. اور جب امام سے پوچھا گیا مولا خدا تو بڑی قسم کھاتا ہے, یہ کیسی قسم ہے؟ مجھے قسم ہے زیتون کی, مجھے قسم ہے انجیر کی. امام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. زیتون اور انجیر کو سمجھ, مجھے قسم ہے حسن کی, مجھے قسم ہے حسین کی. والتین سے مراد حسن ہے, والزیتون سے مراد حسین ہے. اس کی تفسیر سورہ نور بیان کرتا ہے. ایک شیشی ہے جس کے اندر 2 مصباح ہیں. ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی. حسین کشتی نجات ہے اور مصباح الہدی ہے, ہدایت کا چراغ ہے. ایک شیشی ہے, اس کے اندر 2 ہدایت کے چراغ ہیں. اس کی گود میں حسن ہے اور حسین ہے. نور علی نور. یہ جو مصباح ہے یہ شرقی بھی نہیں ہے, یہ غربی بھی نہیں ہے. شرق میں مسیحی رہتے تھے, غرب میں یہودی رہتے تھے. یہ بھی قرآن کی دلیل ہے کہ خدا نے یہودیوں کو یا مسیحیوں کو ایک کو شرقی کہا ہے, یعنی عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو شرق, اور موسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو غرب. کہا نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یہ جو شجرہ ہے, یہ نور علی نور جو ہے, یہ شرقی بھی نہیں ہے, یہ غربی بھی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ زیتونیہ ہے. نسل امامت کس امام سے چلی؟ حسین سے. کہا یہ شجرہ زیتونیہ ہے, مطلب حسینیہ ہے. نور علی نور, ایک نور کے بعد اس شجرے میں دوسرا نور آئے گا. جب امام زین العابدین جائیں گے تو محمد الباقر آئیں گے. تو میں نے کہا زیارت وارثہ میں اللہ تعارف کرواتا ہے کس شجرے کا؟ جو شجرہ مبارک ہے, زیتونیہ ہے. علی آدم صفوت اللہ, نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ جو شجرہ مبارک ہے. مبارک کا مطلب وہ شجرہ جو دنیا اور کائنات کو ہدایت دے گا, جو کائنات میں نور پھیلائے گا. اور زیارت عاشورہ میں تعارف ہو رہا ہے شجرہ ملعونہ کا. اللہم لعن اولہ ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرن وآل ابی سفیان. وآل ابی سفیان, پہلے ان کے نام, پہلے ان پہ لعنت کی جن کا نام نہیں لیا. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب پہ کہ انہوں نے کیسے کہا فلا فلا پہ لعنت نہ بھیجو. میں نے کہا انہوں نے نہیں کہا, زیارت عاشورہ نے کہا. اللہم لعن اولا, پہلے پر. کون ہے؟ خود ڈھونڈ. زیارت عاشورہ ہے, جملے معصوم کے. اللہم لعن اولا نام نہیں لے رہے, والثانیہ نام نہیں لے رہے, والثالثہ نام نہیں لے رہے, والرابع نام نہیں لے رہے, ویزید خامسہ. کہا کچھ بھی ہو جائے یزید کا نام لے کر لعنت کرنا. پہلے ان کے نام. یہ پوری زیارت عاشورہ تجھے اسٹریٹجی دے رہی ہے کہ تجھے تبرہ کیسے کرنا ہے. ایسے کرنا ہے جیسے تجھے معصوم سکھائے. کچھ وہ ہیں لعنت تو بھیج لیکن نام نہ لینا. یہ معصوم کی اسٹریٹجی ہے. پھر کیوں زیارت عاشورہ میں نام نہیں لیا؟ اور طریقہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ہم کہیں پہ مجلس پڑھنے گئے, سب بیٹھے ہوئے تھے, ہم سے سوال آ گیا یہ اول کون ہے, ثانی کون ہے؟ میں نے کہا پہلا فرعون ہے, دوسرا نمرود ہے, تیسرا قارون ہے. تو کسی کا بھی نام لے سکتے ہو نا, آسانی بڑی ہے. فرمایا کچھ کو اللہ نے چھپایا, کچھ کو حسین نے چھپایا, اور کچھ کو انہوں نے نام لیے, یزید کا نام لیا. اب کچھ چھپائے, پھر اس کے بعد فرد کا نام لیا, یزید کا نام لیا, مروان کا نام لیا, بن زیاد کا نام لیا.
اب افراد کے بعد اہل بیت نسل پہ آئے. آل مروان، صرف مروان پہ نہیں، اس کی پوری آل پہ لعنت. کہا وہ آل ابی سفیان. کچھ کہتے ہیں کہ ابو سفیان پہ لعنت. ابو سفیان، امام نے کہا آل ابو سفیان. آل ابو سفیان پہ لعنت، آل مروان پہ لعنت، وہ بنو امیہ. اب پوری کی پوری آل نہیں، فیملی پہ لعنت. ایک شخص میرے چوتھے امام کے پاس ہے روتا ہوا، چوتھے یا پانچ امام کے پاس روتا ہوا آیا. یہ تھا آل بنو امیہ سے. کہنے لگا مولا آپ نے تو زیارت عاشورہ میرے پورے خاندان کو لتاڑ دیا ہے. پورے پہ لعنت بھی جب بھی پڑھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے خود پہ لعنت بھیج رہا ہوں. میں بھی تو آل بنو امیہ سے ہوں. اب آل کا ترجمہ سمجھو، آل ہے کیا؟ اکثر لوگوں کو آل کا نہیں پتا ہوتا، مختلف معانی ہے، لیکن اصل آل کی جو معصوم ڈیفینیشن بتاتے ہیں سنو کیا ہے. کہ مولا میں بنو امیہ کی نسل سے ہوں اور آپ نے زیارت عاشورہ میں پوری بنی امیہ کی نسل پہ لعنت کی ہے. مولا میں تو رو پڑتا ہوں، میں بھی تو انہی کی اولاد سے ہوں. امام نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، نوح کا بیٹا تھا، لیکن خدا نے کہا یہ تیری اہل سے ہے ہی نہیں. کہا یہ مت دیکھ تو کس کی نسل سے ہے، یہ دیکھ تو کس کی آئیڈیالوجی پر ہے. اگر تو اپنے آبا و اجداد کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا تو ان کی آل سے نہیں ہے، تو ہم میں سے ہے. کہ تم نے نہیں سنا میرے بابا نے کیا کہا؟ سلمان منا اہل البیت. نہ بنو ہاشم ہے نہ نسل علی سے، لیکن کہا منا اہل البیت، کیونکہ سلمان کی سوچ علی سے ملتی تھی. قرآن کی آیت نے پڑھی رجل من آل فرعون. ایک رجل تھا جو کس سے تھا؟ آل فرعون. فرعون کا بیٹا نہیں تھا، لیکن جب سوچ فرعون کی تھی تو خدا نے اس کو اس کی آل سے سمجھا. چاہے سید ہی کیوں نہ ہو، رضوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آئیڈیالوجی بنی امیہ کی ہے تو یہ سید نہیں ہے، یہ انہی کا بچہ ہے. یہاں جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. تو فرمایا رسول نے خواب دیکھا، سو رہے تھے اور خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے منبر پر بندر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. لباس رسالت میں بندروں کی طرح چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. اصحاب فرماتے ہیں کہ رسول خدا کو ہم نے کبھی بھی چہرے پر غم نہیں دیکھا تھا. یہ سنت رسول ہے کہ ہمیشہ رسول کے چہرے پہ مسکان ہوتی تھی. یعنی بندے کا چہرہ بھی ایسا ہو کہ بندہ دیکھ کے خوش ہو. مولا علی فرماتے ہیں مومن کی بھی نشانی ہے، یہ علی والے کی بھی نشانی، اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. کہا جس دن تمہارا موڈ خراب ہے اس دن بزنس پہ بھی نہ جایا کرو. لوگوں کا کیا قصور تمہارے کارٹون جیسا چہرہ دیکھیں. مسکراہٹ ہو، بزنس کرنے جاؤ چہرے پہ مسکراہٹ ہو. علی والا ہے نہیں جس کا چہرہ ہمیشہ مرجھایا ہوا چہرہ ہو. اور بعض لوگ حد سے زیادہ متقی بنتے ہیں. تقوی کا مطلب یہ نہیں تمہارا منہ ہمیشہ سجا ہوا ہو. تقوی چہرے میں نکھار لاتی ہے، تقوی چہرے میں نورانیت لاتی ہے. ایسا چہرہ نہ ہو باپ گھر جائے بیٹا یہاں بھاگ گیا، بیوی وہاں بھاگ گئی. یعنی زیارت عاشورہ پڑھ کے شمر پہ لعنت بھیج کے تو آیا ہے، گھر جا کے موڈ شمر والا بنا کے کیا ہے. یعنی ہم لفظ ادا کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. اے خدا ان پر لعنت کر جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا. وہ بڑا ظالم تھا اور تو لعنت بھیج کے آیا ہے. اور تو گھر جائے تیرا بیٹا تجھ سے ڈرے، تیری بیوی تجھ سے ڈرے، تو چھوٹا ظالم بھی تو ہے نا. 18 مقامات ہیں، ہر مقام کو اپنے وجود میں اپلائی کر. اگر ایک بھی مقام تجھے مل گیا، صرف حیات محمد اور آل محمد جیسی تیری زندگی بن گئی. سنگل مقام اگر تجھے مل گیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے انی سلم لمن سالمکم، میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. انہی گنہگار آنکھوں نے حرم امام رضا بندہ زیارت کر کے نکلا ہے، کسی مومن نے دھکا دے دیا یا چپل ادھر سے ادھر ہو گئی، حرم میں بیٹھ کے علی کے چاہنے والے پہ لعنت بھیج رہا ہے. قافلے کر کے جاتے ہیں، سنگتیں کر کے جاتے ہیں. علی کا چاہنے والا یہ اس کو بولتا ہے تو علی ہے، وہ اس کو بولتا ہے تو مقصر ہے.
8वें امام کا فرمان ہے غالی بھی خنزیر سے زیادہ بدتر، مقصر بھی خنزیر سے زیادہ بدتر ہے. دونوں سے اہل بیت نے برات کا اظہار کیا. غالی وہ جو شرک میں چلا جائے، مقصر وہ جو اہل بیت کی شان کو نیچے لے کر آئے. جو کام بنی امیہ نے کیا اور 70 سال منبروں سے مولا کو برا بلا کہا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو جہنمی بنا رہے ہیں. تو اس کو غالی کہہ رہا ہے، وہ اس کو مقصر کہہ رہا ہے. پھر جنت میں کون جائے گا بھائی؟ کہ تو غالی بن گیا، میں مقصر بن گیا، جنت میں کون جائے گا؟ اور تو روز صبح کو زیارت عاشورہ میں پڑھتا ہے کہ انی سلم لمن سلمکم، اقرار بھی کرتا ہے کہ مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. لفظ شیعہ نہیں ہے. اگر ہندو بھی ہے حسین کی محبت ہے تو تجھے لازم ہے کہ تو اس سے محبت کر. سنی تو دور کی بات ہے، اگر ہندو بھی ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہے اور آل رسول کی محبت ہے، تم پر واجب ہے کہ تو اس سے محبت کر، کیونکہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہے. یہی مطلب ہے کہ ہم الفاظ ادا کرتے ہیں لیکن الفاظ کا پتہ نہیں ہے. کہ میں نے مشہور جملہ میں نے کہا ہمیشہ جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ شیعہ بھی پڑھتا ہے، سنی بھی پڑھتا ہے، بریلوی بھی پڑھتا ہے. ذرا اور آگے جاؤ، جب کربلا کے میدان میں نماز کا فرش بچھا، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے لشکر یزید بھی نماز پڑھ رہا ہے. دونوں نمازوں میں کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ حمد. جس نماز میں حمد نہیں وہ سورہ سے وہ نماز نہیں. اور جب شمر نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. عباس نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک ہے لفظ، ایک ہے معنی. لفظوں کا پجاری نہ بن، مفاہیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر. شمر بھی اہدنا الصراط المستقیم کا، اور جب میں ہور کے خیمے میں گیا تو ہور بھی نماز پڑھ رہا تھا اور ہور بھی یہی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہور کو ہدایت دے. اور شمر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ شمر کو ہدایت دے. لیکن ذرا تو سوچ کہ یہ کیسا مقام ہے کہ دعا دونوں کر رہے ہیں، لیکن جب شمر نے دعا کی، دعا کے نتیجے میں وہ قاتل حسین بنا. اور جب ہر نے دعا کی تو ہر دعا کے نتیجے میں ناصر حسین بنا. ایک ہی صورت، ایک ہی آیت، ایک ہی نماز. جب شمر پڑھ رہا ہے تو قاتل بن رہا ہے اور ہور پڑھ رہا ہے تو ناصر بن رہا ہے. فرمایا اگر تو غور کرے تو تجھے نتیجہ مل جائے گا. شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا اور فکر بھی کر رہا تھا. صرف ذکر کر رہا ہے اور ذکر بھی کر رہا تھا، فکر بھی کر رہا تھا. تو مجلس میں آ کر اگر خالی ذکر صبح سے لے کر شام تک آپ نے ذکر حسین کیا، اب اگر تھوڑی سی فکر حسین لے گئے. بڑی عظیم ہے زیارت عاشورہ. بہت بڑے عالم دین ہیں، صاحب کتاب الغدیر علامہ امینی. ان کے نواسے بتاتے ہیں کہ جب میرے بابا نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد کا بابا کیسے احوالات ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ملائکوں نے مجھے بہت بڑا اجر دیا تو میں نے پوچھا یہ اجر میری کس اطاعت اور عبادت کے بدلے میں دیا جا رہا ہے. ملائکوں سے پوچھا تو کہہ رہا میں سمجھ رہا تھا میں نے علی کی ولایت پہ الغدیر لکھی ہے اس کا اجر ہے. ملائکوں نے کہا نہیں، اس کا اجر تجھے دیا جائے گا لیکن یہ اس کا اجر نہیں ہے. میں عبادتیں گنواتا گیا کہ اس کا اجر بھی نہیں ہے، اس کا اجر بھی نہیں ہے. کہ پھر یہ میرے کس عمل کے صدقے میں دیا جا رہا ہے؟ کہ تم جو روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے اس کے نتیجے میں تجھے اتنی بڑی نعمت دی جا رہی ہے. کہ اذکرونی اذکرکم. امام رضا فرماتے ہیں کہ جو یہ پہلے امام ہیں امام رضا، کہ جن امام رضا نے شیعوں کو زیارت کا سلیقہ سکھایا. جس طرح ابھی آپ کربلا جا رہے ہیں نا، امام کی زیارت کو لیے پہلے شیعہ ایسے نہیں جاتے تھے. یعنی زیارت کا ٹرینڈ نہیں تھا جیسے ابھی زیارات کا ٹرینڈ ہے نا. ایک کلچر بن چکا ہے نا کہ ہم ہر سال امام کی زیارت کو جائیں. کم از کم ہمارا ٹرپ ہی دبئی نہیں ہوتا، حسین کا روزہ ہوتا ہے. تو ہمارا ٹرینڈ بن چکا زیارت کا. یہ امام رضا تھے جنہوں نے لوگوں میں زیارت کا ٹرینڈ ڈالا. ہر امام کے لیے یہ تھا کہ فلاں کی قبر کی زیارت کو جاؤ، لیکن امام رضا وہ واحد امام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ جس نے میری زیارت کی میں 3 مقامات پہ اس کی زیارت کو جاؤں گا. تو زندہ امام کی زیارت کرنے لوگ جاتے تھے. اہل بیت نے مختلف مقامات میں زیارت کا ٹرینڈ ڈالا. کہ ایک شخص ہے کہتا ہے میں نے خواب کے عالم میں اپنے گنہگار باپ کو دیکھا.
جس کو میں دفن کر کے آیا. 3-4 دن کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، لیکن دیکھا میرا باپ بڑی راحت میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، خطا کار تھے، اتنی راحت مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ آپ اتنی نعمتیں آپ کو دے گا. کہ میرے لال تو سچ کہہ رہا ہے، جیسے تو نے مجھے دفن کیا میری قبر میں عذاب ہی عذاب تھا. کہا 2 دن کے بعد میری قبر کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کو دفن کیا گیا. جیسے اسے دفن کر دیا گیا اس کی قبر کی نورانیت اتنی تھی کہ میرا جہنم کی آگ بھی بجھ گئی. اب جتنے بھی آپ آس پاس میں صاحب عذاب تھے، جن پر عذاب تھا، اس خاتون کے آنے سے ان سب پہ رحمت برس گئی. یہ بھی ایک زیارت عاشورہ کا مقام ہے جس کو میں کل بیان کروں گا، مقام محمود. کہ تو مرنے کے بعد اگر تجھے مقام محمود مل گیا، جس کی دعا کرتے ہو زیارت عاشورہ میں، یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. یعنی تو صرف خود عذاب سے نہیں بچے گا، اپنے بھائی کو بھی عذاب سے بچا سکتا ہے. مقام شفاعت خدا تجھے عطا کرتا ہے، انشاءاللہ کل تفصیل آؤں گا. کہا کہ اس کے آنے سے میری قبر میں نور آ گیا. ملائکوں نے کہا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خاتون 3 دن کے بعد چلی جائے گی، پھر سے تیرے اندر عذاب آ جائے گا. کب میں پریشان ہو گیا، اس خاتون سے ملنے گیا. میں نے اس خاتون کی تمنا کی، میں نے کہا کہ میں بھی حسین کا ماننے والا ہوں، آپ کی قبر میں نور ہے، یہ نور آیا کیسے؟ اس خاتون نے کہا یہ میرا نور نہیں ہے، قبر کی پہلی رات حسین میری قبر میں آئے تھے، حسین کے آنے سے میری قبر نورانی بن گئی ہے. تو کہ خاتون کیا میرے لیے دعا کرو گی؟ اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، یعنی اب یہ خود مقام شفاعت پر ہے. کہتی ٹھیک ہے، کل جب امام حسین آئیں گے میں پھر تیری سفارش کروں گی. کہ کل امام حسین آئے، اس نے اس گنہگار کی سفارش کی، مولا اگر ہو سکے تو میری خاطر اس کے گناہوں کو بخشوا دے. کہ میرے لال اس نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میرا عذاب ختم ہو گیا. تو کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تیرا اتنا بڑا مقام ہے؟ کہ اور کچھ بھی نہیں، میں روز صبح کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی. ایک زیارت عاشورہ نے اس کی قبر کے عذاب کو ختم کر دیا. اس کو بیٹے کو کہا کہ فلاں دن فلاں بازار میں فلاں دکان پہ جانا، وہ اس کا شوہر ہے، اس کا شکریہ جا کے ادا کرنا، اور میری طرف سے اس خاتون کے لیے سال ثواب کے لیے کچھ کرنا. کہ کل میں نے دکان جا کر ڈھونڈی، دکان ڈھونڈنے کے بعد اس فرد کو ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا انتقال ہو گیا. کہ آپ کی زوجہ بڑی نیک تھی؟ کہ نہیں، سمپل مومنہ تھی. کہ کوئی بڑا ذکر کرتی تھی؟ کہ نہیں، سمپل مومنہ تھی. کہ بہت بڑی نمازیں پڑھتی تھی؟ کہ نہیں، صرف واجبات پڑھتی تھی. کہ پھر اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟ بیٹے نے پوچھنا چاہا اس کا پھر کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس نے دعا کی اور میرے باپ کی شفاعت ہو گئی؟ کہاں ایک عادت تھی، صبح جیسے اٹھتی تھی کچھ بھی ہو جائے نماز کے بعد پہلے حسین کو سلام کیا کرتی تھی. تو میرے عزیز جتنا حسین کو یاد کرو گے اتنا اہل بیت تمہیں یاد کریں گے. معصوم فرماتے کچھ ایسے شیعہ تھے جنہوں نے مشکلوں میں ہمیں یاد کیا. مولا وہ کون تھے؟ جب بھی شام کا نام سنتے تھے میرے امام سجاد 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام. سننے والے نے کہا مولا آپ اتنا شام کو یاد کیوں کرتے ہیں، کوفے کو بھی یاد نہیں کرتے؟ امام نے کہا شام نے سجاد کو بوڑھا کر دیا، شام نے میری سکینہ کو مار دیا، شام نے میری رباب کو بوڑھا کر دیا. مولا شام میں ایسا کیا تھا؟ اور امام کے اپنے جملے ہیں. امام نے چند مقامات بتائے، کہا کہ سنو مجھے کتنی تکلیف دی گئی. کہا میرے وجود کو غل جامے سے باندھا گیا تھا. غل کہتے ہیں زنجیر کو، جامے عربی میں کہتے ہیں ایسے باندھا جائے کہ بندھنے والا ہل بھی نہ سکے. امام نے کر کے بتایا کہ غل جامے کیسا تھا. کہ منحال میرے ایک ہاتھ میں زنجیر باندھی اور اس ہاتھ کو کمر کے پیچھے رکھ دیا تھا، اور میرا دوسرا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھا. ان دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھا گیا تھا. منحال مجھے اونٹ کی اس جگہ پہ بٹھایا گیا جو اترائی کی سائڈ تھی. میری کمر کے پیچھے ہاتھوں کو باندھ کے ان زنجیروں کو اونٹ کے نیچے سے گھمایا گیا، اور پھر جا کر میری پاؤں میں زنجیر باندھ دی.
پھر اس زنجیر کو گھما کے وہ جو توق تھا میری گردن میں باندھ دیا تھا. کہا جب اونٹ چلتا تھا یہ گردن کا توق کبھی آگے ہوتا تھا. منال میری گردن سے خون بہتا تھا، لیکن اس مصیبت کو بھی میں نے برداشت کر لیا. مصیبتیں ہمارا ورثہ ہے. لیکن منال ایک وقت آیا یہ شامی ہمیں پتھر مار رہے تھے. کہ میری زوجہ امام باقر کی والدہ ایک حیوان پہ سوار تھی. جب ظالم نے پتھر مارا یہ پتھر اس حیوان کے سر پہ لگا. اب اس حیوان نے اچھلنا شروع کیا. کہ میں تو بندھا ہوا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا. جب اس نے اچھلنا شروع کیا میں اس بی بی کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان تھا. اس کی گود میں باقر تھا، یہ پریشان تھی خود کو بچائے یا بچے کو بچائے یا اپنی چادر کو بچائے. کہ اس وقت وہ لمحہ تھا جب میں نے آواز بلند کیا ہے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد پیدا ہوتا نہ یہ منظر دیکھتا. لیکن کہا ایک اپنا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا. دو ہوتا ہوا آیا کہ آقا سجاد اگر کوئی خدمت ہو میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا مولا پیسے کیوں چاہیے اس عالم میں؟ امام نے کہا دیکھو سامنے بڑا ہجوم ہے، ایک کام کرو جن کے ہاتھوں میں کٹی ہوئی گردنیں ہیں انہیں پیسے دو تاکہ یہ گردنوں کو آگے لے جائیں. یہ ہجوم سروں کو دیکھے، میری ماں بہنوں کے سروں پہ نگاہ نہ پڑے. یہ دوڑے دوڑے گیا، ان ملونوں کو پیسے دیے گردنوں کو آگے لے کر جاؤ تاکہ مجمع کی توجہ کٹی ہوئی گردنوں پہ رہے، کہیں زینب پہ کھلے سر پہ نہ پڑ جائے. پھر امام نے کہا کیا تیرے پاس رومال ہے؟ اس نے فوراً جیب سے رومال نکالا. مولا رومال کا کیا کریں گے؟ کہ ذرا قریب آ، میرے گردن کے توق کو ہٹا. میری گردن پہ رومال رکھ. اس زخم نے سجاد کو نڈھال کر دیا. یہ مومن کہتا ہے میں نے جیسے توق کو اٹھایا سجاد کی گردن سے خون بہنے لگا. تبھی امام باقر فرماتے جب بابا کو غسل دے رہا تھا ایسے چیخیں ماری جیسے علی نے زہرا کو غسل دیتے وقت ماری تھی. کہ بابا کی پیٹ کمپلیٹ، مولا کی پیٹ سیاہ ہو چکی تھی. یہ امام سجاد نے فرمایا میں بازار میں جب گیا صرف پتھر نہیں مارے شیعوں، یہ راکھ ہمارے سر پہ پھینکتے تھے. ایک مرتبہ ایک راکھ آگ کا گولا میرے سر پہ گرا. فرمایا شیعوں میرے ہاتھ بندھے تھے، میں اس کو گرانا چاہتا تھا یہ گرتا نہیں تھا. وہ امامہ جو میرے بابا کا ارث تھا میرے سر پہ، میرا امامہ جل گیا. اسی لیے فرمایا کثرت سے ہمیں سلام کیا کرو اور کثرت سے ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرو. کہ مولا اتنی سلام کی سفارش کیوں ہے؟ کہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کوئی میرے بابا کو سلام کرے. جب امام نے بہت کہا نا سلام کرو سلام کرو تو کہنے سننے والے نے کہا مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیا حسین کو کسی نے سلام نہیں کیا تھا؟ کہ نہیں میرے بابا کو ترس گئے تھے کوئی سلام کرے. کہا مولا کیا مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے لیکن میرے بابا کو مسلمان سمجھا کس نے تھا؟ کہ پتھروں نے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی ان کی زبانوں نے تکلیف دی ہے. کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے، یہ باغی کا بیٹا ہے. زینب کہتی تھی پتھر مارنے ہیں پتھر مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کرو. دلوں کو کربلا لے جائے اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. آواز کو بھی تھوڑا بڑھا دیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے. وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن
ایسے حسین کہو جیسے زینب نے کہا وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ آواز بڑھا دے میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلے سینے پہ آج سب کو یاد کرو سب کو سلام میرا سلام ہو علی اصغر کے ننھی گردن پہ میرا سلام ہو اس آنکھ پہ جس میں تیر لگا تھا میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ جن کو پس گردن باندھا گیا تھا ایک امام زمانہ کا سلام بھی سن لو میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا امام کن چیزوں پہ روتے ہیں وہ سلام میں بتا رہے ہیں میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی شمر کے تازیان نے رنگ کالا کیا ایک سلام میں بھی کہنا چاہتا ہوں امام زمانہ کی خدمت میں مولا آپ نے ان ہونٹوں کو یاد کیا جن ہونٹوں پہ یزید نے چھڑی ماری تھی لیکن میرا سلام ان آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی میرا سلام ہو اس بچی پہ جو بابا کے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی جو بابا بابا کر کے زندان میں چلے گئے امام حسین کے جملے آئے مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ نہیں ہے ایک مومن ملا آسٹریلیا میں کہنے لگا مولانا میں سکینہ کے مسائب پہ پہلے بہت کم روتا تھا لیکن مولانا اب میں بہت زیادہ روتا ہوں میں نے کہا پہلے کم کیوں روتے تھے اب زیادہ کیوں روتے ہو کہ مولانا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی
لیکن جب سے بچی کا اولاد ہوئی ہے اب میں برداشت نہیں کرتا، میرا بھائی بھی اسے ڈانٹے، مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ تصور کر کے رہو، کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا 4 سالہ بچی سے بھلا کیسی دشمنی، کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ امام نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، بچی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن یہ بتا اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو، وہ تجھے تکلیف اگر زیادہ دینا چاہے تو کیا کرے گا؟ تجھے مارے گا یا تیرے بچے کو مارے گا؟ شمر کو پتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے، جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ زینب کے سامنے سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ اور ملعون کو پتا تھا بچی بابا سے بڑا پیار کر دیا ہے، بچی کے سامنے حسین کو چھڑی مارتا تھا۔ مولا سجاد ایک مقام بتائیے جس نے آپ کے دل کو خون رلایا۔ فرمایا ایک مقام تھا جس نے سجاد کی کمر کو جھکا دیا، شاید اس کی وجہ سے میری سکینہ مر گئی۔ مولا وہ کون سا مقام تھا؟ فرمایا دربار یزید، شرابی کا دربار۔ سخت جملہ امام نے کہا کہ ایک رسی میں 18 گردنیں۔ قدیمی مومنوں سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک رسی میں 18 گردنیں۔ عزیزو جب 18 گردنیں ہو، ایک رسی ہو، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، کہے میرے عزادار جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا ننھے سے باقر کی آواز آتی تھی، او بابا گلا گھٹ رہا ہے۔ کہ پورے سفر میں نے اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا۔ اتنے میں یزید دربار میں آیا، تخت پہ بیٹھ۔ اللہ جانے شمر نے کانوں میں کیا کہا، شاید کا یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے، اگر اجازت ہو اسے بابا کا سر دیا جائے۔ ملعون نے فوراً کہا وہ بچی کون ہے؟ شمر نے رسی میں بندھی ہوئی ننھی سی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ یزید بچی کی طرف متوجہ ہوا، پہلا سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے؟ اب ذرا میری طرف دیکھنا۔ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے۔ دوبارہ کہا بچی تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ یا امام سجاد کی آواز آئی، آئے ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ ارے بچی کی آواز کیسے نکلے؟ ملعون نے حکم دیا رسی کھولی جائے۔ جیسے رسی کھولی گئی سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ ملعون نے کہا بچی لگتا ہے تو نے بڑے دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بچی نے سجاد کو دیکھا کہ سکینہ اسے جواب دے کہ بڑے دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔
ادھر آ میں تجھے کھجور دوں گا. سکینہ نے پھر سجاد کو دیکھا کہ سکینہ جا کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے بچی سے پوچھا تھا لیکن بچی نے بتایا نہیں تھا. وہ سکینہ جا حجت تمام کر. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. بچی ملو کے قریب آئے. ملو نے اشارہ کیا تشت بلایا جائے. میرے امام فرماتے عرب تشت میں کھجورے رکھتے تھے کہ کھجورے لے کھجورے کھا. جیسے سکینہ نے کپڑا ہٹایا وہ کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن ہے. اللہ کسی بچی کو بابا کا سر نہ دکھائے. ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا. او میرے تھکے ہوئے بابا او میرے 3 دن کے پیاسے بابا او بابا آنکھیں کھولو او میرے زخمی کانوں کو دیکھو او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے. ماتم حسین کرام ماتمی حلقہ بنائیے. ماتمی حلقہ بنا لے. ماتم حسین یا حسین
یا حسین ہائے یا حسین 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 جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے ہم بازار میں غیرت کا بازار میں غیرت کا خدا بند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے ہم بازار میں غیرت کا بازار میں غیرت کا خدا بند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے ہم بازار میں غیرت کا بازار میں غیرت کا خدا بند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے اب بکھری ہوئی بازار میں آیات پڑی ہیں بکھری ہوئی بازار میں آیات پڑی ہیں اور کاری قرآن فکر بند کھڑا ہے اور کاری قرآن فکر بند کھڑا ہے ہم بازار میں غیرت کا بازار میں غیرت کا خدا بند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے اور دیکھو تو اب آ کے اسے اجر رسالت دیکھو تو اب آ کے اسے اجر رسالت یہ چاند رداؤں کا غرض مند کھڑا ہے یہ چاند رداؤں کا غرض مند کھڑا ہے بازار میں غیرت کا بازار میں غیرت کا خدا بند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے یہ کون ہے گڑیوں میں جو پابند کھڑا
है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है। और जिस पाक मोहम्मद का हो तुम कलमा हो पढ़ते, जिस पाक मोहम्मद का हो तुम कलमा हो पढ़ते, उस पाक मोहम्मद के फरमान खड़ा है, उस पाक मोहम्मद के फरमान खड़ा है। हम बाजार में गैरत का, बाजार में गैरत का खुदाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है। हम बाजार में गैरत का, बाजार में गैरत का खुदाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है। ओ बिगड़ी हुई बाजार में आयात पड़ी है, बिगड़ी हुई बाजार में आयात पड़ी है, और कारी कुरान करमान खड़ा है, और कारी बीमार हाय बीमार बाजार शाम था, न जाने किस तरह ये तूने सह लिया, वो ज़ैनब हज़ी का सर खुला हुआ, फिर इसके बाद तू है जब तलक जिया, तुम्हारी आंख से सदा है खून बहा, बीमार हाय बीमार हाय बीमार। में गए खुदाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में जो पाबंद खड़ा है, ये कौन है घड़ियों में सगर तेरे झूले दोनों के झुलाती है, आए सगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, आए सगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, आए सगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, हाय असगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, हाय और तुमको ख्यालों में, और तुमको ख्यालों में वो पानी पिलाती है, असगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, हाय असगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, हाय और तुमको ख्यालों में, और तुमको ख्यालों में वो पानी पिलाती है, असगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, हाय असगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, हाय असगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, हाय असगर तेरे झूले को सकीना दोनों के झुलाती है, हाय आंसू का पहले मेरी गुलशन उजाड़ डाला, प्यासा ही फिर नहीं है तो को मार डाला, अब लाश तेरी
ہے ہائے اصغر تیرے جھولے کا سکینہ رو رو کے جھلاتی ہے ہائے اصغر تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے جھلاتی ہے ہائے اصغر تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے جھلاتی ہے اے بابا کی لاش پر میں فریاد کر رہی تھی تم جانتے ہو بھیا میں تو بھی مر گئی تھی تیری بہن لاش بھر کر تیری بہن لاش بھر کر اب شام کو جاتی ہے اصغر تیرے جھولے متوجہ زیارت السلام علیکم.